اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے جہاں پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا پیغام امن کمیٹی کے خصوصی اجلاس سے خطاب جاری ہے۔ رہتا بھی ہے اور بہت ساری چیزوں میں اطلاع سب خود اس کو لیڈ کرتے ہیں۔ آپ کی جو نیشنل پیغام امن کمیٹی ہے، آئی تھنک یہ اگر طاہر شفیق صاحب کو یاد ہوگا، اسی طرح کی ایک ملتی جلتی چیز کی تجویز میں نے آج سے 2-2.5 سال پہلے پنجاب میں دی تھی کہ اس کو نیشنل لیول پہ لے کے جایا جائے تاکہ پورے پاکستان میں اس کی کورنرز رکھیں۔ لیکن آپ نے اس میں اور بھی کمال یہ کر دیا ہے کہ اس میں تمام مدارس بورڈ کے جو نمائندگان ہیں وہ شامل ہیں، جس سے میرے خیال میں یہ آپ کا فورم اور مضبوط ہوتا ہے۔ میں یہ بھی تجویز دوں گا کہ اس کمیٹی کو ضلع کی سطح پر لے کے ضرور جائیں تاکہ یہ ایک اسٹرانگ پلیٹ فارم ہو، اور جو سب سے اچھی چیز جو اپریشیٹ کرنے والی ہے وہ یہ کہ ایک ہی ٹاپک پر 22,000 مساجد میں اگر گفتگو ہو رہی ہے تو اس سے زیادہ اسٹرانگ میسج نہیں جا سکتا پاکستان سے کہ ٹھیک ہے جس بھی علماء کرام نے خطاب کرنا ہے وہ اپنے طرز پہ خطاب کریں، لیکن ایک ٹاپک پہ جانا بہت زبردست اقدام ہے، اور مجھے امید ہے کہ جو مساجد رہ گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، بیکاز یہ ایک اسٹیٹ کا میسیج ہے جو جاتا ہے۔ اور آپ اگر پرانی ہسٹری اسلام کی نکال لیں تو اس ٹائم بھی بالکل اسی طرح ہوتا تھا۔ سب سے پہلے دہشت گردی سے ریلیٹڈ میں آپ لوگوں سے صرف ایک درخواست ضرور کروں گا کہ آپ لوگوں کے فتوے بھی آتے ہیں، آپ لوگوں کے بیانات اور اس کی مذمت بھی آتی ہے جو ہمارے لیے بہت ہمیں مضبوط کرتی ہے کہ علماء کرام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اس دہشت گردی کی جنگ میں۔ لیکن میرا صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اسلام کی ہسٹری کے حساب سے، احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، کہ اگر کوئی فتنہ آپ کے ملک میں کھڑا ہوتا ہے چاہے وہ کسی قسم کا ہو جو آپ کی اسٹیٹ کو ویک کرتا ہے، تو اس کا اسلام میں اسلامکلی کس طرح ہینڈل کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں بتائی گئی ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا اور اس کا انجام کیا ہے۔ اور دوسری چیز، کوئی اسٹیٹ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو اس کا اسلام میں کیا ایک بہت تفصیل کے ساتھ احادیث کی روشنی میں آپ کو اس کی تمام چیزیں مل جاتی ہیں کہ اس میں آپ نے کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہے۔ میری آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ یہ ضرور لوگوں کو بتائیں کہ اگر آپ اسٹیٹ کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں چاہے وہ دہشت گردی کی فارم ہے یا کسی اور فارم میں، تو اس پہ اسلام کیا کہتا ہے، اور آپ کی جو سپورٹ ہے دہشت گردی کے اوپر وہ ہمارے لیے ڈیفینیٹلی ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم ہر ضلع تک لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ میسج ملے کہ ہمارے علماء کرام اس کے ساتھ ہیں۔ ہمارے علماء کرام، ہماری خواہش ہے کہ صرف محرم میں یا ربیع الاول میں ایکٹیو نہ ہوں۔ آپ اور جتنے آپ کے ساتھ جتنے ساتھی آئے ہوئے ہیں ہر ماہ اکٹھے ہوں۔ آپ لوگوں کے لیے منسٹری آف انٹیریئر کے دروازے کھلے ہیں، میں اور طلال چودھری صاحب آپ کے لیے ہر وقت اویلیبل ہیں۔ ہم آپ کو آج کوآرڈینیٹر بھی مقرر کر دیں گے، پورے سال ایکٹیو ہو، اسی طرح ایکٹیو ہو جس طرح آج ایکٹیو ہیں آپ، کیونکہ صرف رمضان یا ربیع الاول کے مہینے میں علماء کرام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں پورا سال ضرورت ہے۔ تو میری ضرور ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو ہر ماہ ایک دفعہ آپ ضرور اکٹھے ہوں، اور جب بھی اسلام آباد میں ہوں میں اور طلال صاحب آپ کے لیے اویلیبل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک میرا ذاتی تجزیہ ہے جو میں نے دنیا کے بہت سارے مسلمان ممالک میں وزٹ کر کے اور سارا کچھ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں یہ علماء کرام اور مذہب کا اور پبلک کا آپس میں ایک کلیش کیوں رہتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز ایسی رہتی ہے کہ جو کہیں نہ کہیں ٹینشن کی باعث بنی رہتی ہے۔ یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے کہ جس دن
ہم لوگ سارے، جس میں علماء کرام بھی شامل ہیں اور ہم لوگ سارے، صرف اپنی ذات پہ فوکس کریں گے اور یہ چھوڑ دیں گے کہ طاہر اشرفی صاحب کیا ہیں کیا نہیں ہیں، یا محسن کیا ہے کیا نہیں ہے، ہمارے تمام مسئلے حل ہو جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا نہیں سوچتے. ہمارے علماء کرام کو پرابلم ہے کہ ساتھ والی مسجد اور محلے میں کیا ہو رہا ہے، ساتھ والے چرچ میں کیا ہو رہا ہے. خدارا آپ اپنے پہ فوکس کر لیں، اپنی ذات پہ فوکس کر لیں، اپنے جو آپ کے ساتھ منسلک لوگ ہیں ان پہ فوکس کر لیں. لیکن یوں ہی ہم دوسرے لوگوں کی ٹیریٹری میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ فساد اور لڑائی شروع ہوتی ہے. دوسرا، ہر صورت کوئی ملک اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ کسی اور مذہب کو یا سیکٹ کو برا بھلا کہیں. وہ تو کوئی صورت نہیں ہے کہ کسی ملک، یہ آزادی رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جس کا جو دل کرے کہہ دیں. اور میں تو بڑے اور ممالک کو بھی دیکھتا ہوں، وہاں پہ بھی ایسی کوئی اجازت، جب ان کے اپنے ملک کا معاملہ آتا ہے ان کے سارے رائٹس پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ 6 دن میں 18 سال سے کم بچے کو بھی سزا دے دیتے ہیں. اور یہ ہوا ہے. تو جب ہماری باری آتی ہے تو ان کو ہمارے سول رائٹ بھی یاد آ جاتے ہیں، ان کو ہمارے XYZ رائٹ بھی یاد آ جاتے ہیں. جب اپنے ملک میں کرنا ہوتا ہے تو ان کے کوئی رائٹ نہیں. تو میری اور وزارت داخلہ کی، طلال صاحب کی، ہماری سب کی یہ ہے کہ آپ اس چیز کے اوپر ہمارا ساتھ دیں اور ہم آپ کے ساتھ مل کے اس پہ کام کریں گے. ایران کے معاملے میں میرا خیال ہے کہ میرا رول بہت محدود حد تک تھا. وہ اس لیے کیونکہ جب بھی ایک ٹیم ہوتی ہے اس کا ایک لیڈر ہوتا ہے اور پھر ایک کیپٹن ہوتا ہے. لیڈر جو ہوتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، اسٹریٹجی بناتا ہے، فائنل اپروول دیتا ہے، اور اس کے بعد کیپٹن اور اس کی ٹیم جو ہے وہ میدان میں اترتی ہے اور رزلٹ اچیو کرنے کی کوشش کرتی ہے. جو کھلاڑی ہوتا ہے اس کی صرف اتنا ہوتا ہے، اس کو جو کیپٹن کہتا ہے کہ جا کے یہ والا کام کر لو، وہ والا کام کرتا ہے اور پھر واپس اپنا جو اگلا ٹاسک دیتا ہے کیپٹن کرتا ہے. ایران اور امریکہ کے معاملات میں لیڈ شہباز صاحب نے کیا اور فیلڈ مارشل صاحب نے ایز اے کیپٹن میدان میں اترے اور پاکستان کے لیے نہ صرف انہوں نے ایک بہت بڑا، یہ ہسٹری میں یاد رکھے جانے والا اعزاز ہے کہ 2 بڑے ممالک کی صلح کرائی یا ایٹ لیسٹ جنگ ختم کرائی. اور میں چند چیزوں کا گواہ ہوں. تو انہوں نے کیپٹن ایز اے کیپٹن اس کو لیڈ کیا اور جو ہمارا لیڈر تھے انہوں نے تمام چیزوں کو حتمی شکل دی اور اس کے بعد جو پلیئرس تھے سارے کے سارے انہوں نے اپنا اپنا کام کیا. تو کریڈٹ کیپٹن کو جائے گا اور اس کے بعد لیڈر کو جائے گا. لیکن آپ لوگ یہ ضرور سوچتے ہوں گے کہ یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان بیچ میں آیا. دنیا کے بہت سارے ممالک تھے بیچ میں، بہت سارے ممالک نے آنے کی کوشش کی. میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ ایک شخص تھا جس پر نہ صرف امریکہ کو، نہ صرف ایران کو، باقی تمام الائز کو ٹرسٹ تھا، وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب. اور ان کا اتنا ٹرسٹ تھا کہ میں چند باتیں جو کبھی وقت آئے گا ضرور کروں گا. انہوں نے ایسی سخت بات بھی دونوں سائڈوں پہ کی کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. اگر امریکہ نے کوئی بات کی تو انہوں نے کہا نہیں آپ غلط ہیں، اگر ایران نے کوئی بات کی انہوں نے کہا آپ غلط ہیں. کیونکہ دونوں سائڈوں کو پتا تھا کہ یہ بندہ سیدھا ہے، سچی بات کر رہا ہے، تو انہوں نے زیادہ ٹرسٹ کیا اور جس کی وجہ سے آپ کو یہ رزلٹ نکلا. تیسری بات، مجھے یاد ہے کہ سچویشن بڑی خراب تھی اور ہم ایران میں چیف نیگوشیٹر کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے تھے، بلکہ ایک ایسی سٹیج تھی جب بالکل 1-1.5 گھنٹہ رہ گیا تھا اور جنگ دوبارہ شروع ہونے والی تھی. تو فیلڈ مارشل صاحب نے ان کے چیف نیگوشیٹر کو صرف ایک چیز کہی جس سے میں خود دیکھا کہ وہ ہل گئے. انہوں نے کہا آپ نے صرف، ٹھیک ہے جو فیصلہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے، آپ نے آخرت کے روز صرف میری ایک گواہی دینی ہے کہ میں نے سچے دل کے ساتھ پوری کوشش کی کہ میں ایک جان بھی بچا لوں. اور اگر اب جنگ ہوتی ہے
تو یہ آپ لوگوں کے ذمے ہے. لیکن میں سچے دل کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے پوری اپنی کوشش کی ہے کہ میں آپ مسلمانوں کی ایک جان بچا لوں. میں صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے میری ایک گواہی آخرت کے دن دینی. اس پہ وہ ہل گئے اور اس کے بعد جو گھنٹہ گزرا اور جس میں معاملات تھوڑے بہتر ہونا شروع ہوئے اور تقریباً جس ٹائم پہ وہ سارا کچھ ختم ہو رہی تھی تو اس سے کچھ چند منٹ پہلے اللہ کا شکر ہے کہ ہم دوبارہ سے اس کو کنٹینیو کرانے میں کامیاب ہو گئے. اور فیلڈ مارشل نے بڑا اور جس طریقے سے وہاں ان کے ساتھ گفتگو کی. میں ایک اور آپ سے چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تو خود میں نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے پہ آئی. اور 2-3 ایسے واقعات ہوئے جو میں پہلے بھی 1-2 دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں جس میں بالکل صاف ظاہر تھا کہ یہ صرف غیبی مدد ہے اور کچھ نہیں. لیکن اس چند ہفتے کے عرصے میں آپ سے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ایسے موقع آئے جس سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے کہ اگر وہ بتائے جائیں تو انسان خود پریشان ہو جائے. کہ ہر چیز ٹوٹتی نظر آتی تھی لیکن کوئی ایسی چیز ہوتی تھی کہ وہ دوبارہ سے جوڑ لیتی اور وہ فیلڈ مارشل کو آگے لاتی تھی اور اس کے بعد وہ تمام چیزیں ڈیفیوز ہو جاتی تھی. یہ 1 دفعہ نہیں ہوا، 2 دفعہ نہیں ہوا، 3 دفعہ نہیں ہوا، 4 دفعہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ سچویشن ہے. اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ دونوں سائڈیں اپنے کہیں پہ جہاز ریڈی تھے، رن وے پہ کھڑے ہوئے تھے کہ ہم نے بومنگ کرنی ہے. کہیں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا پاس 15 منٹ یا اتنی دیر رہ گئی ہے جب ہم نے میزائل فائر کرنے اور اس کے بعد دونوں سائڈوں کو دوبارہ سے واپس لے کے جانا. تو اس سارے معاملے میں جو لیڈر تھے اور کیپٹن تھے ان کا کلیدی کردار تھا اور جو پلیئرز ہیں وہ ہمیشہ اپنا رول ادا کرتے ہیں. لیکن جیت کا سہرا ہمیشہ جو لیڈ کرتا ہے اور کیپٹن اس کو جاتا ہے. اور یہ چیز ہماری عوام کو بالکل پتہ ہونی چاہیے. باقی جو آپ نے بات کی کہ حافظ صاحب نے بات کی، حافظ صاحب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر کوئی جا رہا ہے کہیں پہ پیدل جا رہے ہیں، لیکن اگر اس کو جلوس کی شکل بنا دیا جائے تو مجھے اس پہ تھوڑا سا ہے کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ پہلے طے کر کے کریں جو کرنا ہے. اگر کسی نے پیدل اپنے گھر سے کہیں جانا ہے تو اس پہ تو کبھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو میری بس یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے حضرات کو یہی ریکویسٹ کریں کہ آپ بالکل اپنے گھر سے کہاں پہ جانا ہے ہم کہیں پہ پابندی نہیں لگاتے، نہ لگائی ہے. لیکن وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پیغام امن کمیٹی کے خصوصی اجلاس سے خطاب جاری تھا. ان کا کہنا تھا کہ امن و امان برقرار رکھنے میں علماء کرام کا اہم کردار ہے. اس فورم سے ملک بھر کو یکجہتی کا پیغام جانا چاہیے. قومی پیغام امن کمیٹی کا کردار لائق تحسین ہے. پیغام امن کمیٹی کو ضلعی سطح پر فعال ہونا چاہیے. علماء کرام قوم کو متحد رکھنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم سب کو متحد ہونا ہوگا. محرم الحرام میں امن و امان برقرار رکھنا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اس موقع پر وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری بھی محسن نقوی کے ہمراہ موجود تھے.